بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1458 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، کم، کتنی، انبتنا، ہم نے اگائی، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کی عمدہ چیزیں، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیہ، عظیم نشانی ہے، وما کانا، اور نہیں ہیں، اکثرہم، ان کے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے، وَإِنَّ، اور بلا شبہ، ربک، آپ کا رب، لہو، البتہ وہ، العزیز، نہایت غالب، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت الہی کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان والے نہیں ہیں، اور تمہارا رب غالب اور مہربان ہے۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں۔ دوسری بات، کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت الہی کی نشانی ہے۔ تیسری بات، مگر یہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ چوتھی بات، تمہارا رب غالب اور مہربان ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے عجائبات کی جانب اپنے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان رب ذوالجلال کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھے گا تو وہ قدرت کی ان عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ کر اس رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت کا اندازہ لگا لے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اولم یروا فی الارض یا اولم یسیروا فی الارض کے یہ جملے بار بار آپ کو ملیں گے۔ اولم یروا فی الارض، اولم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا فی الارض، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی غافل بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے جگانا چاہتے ہیں، بیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ تم چلو پھرو دیکھو، اللہ نے تم کو یہ آنکھ دی ہے، اس سے تم دیکھ سکتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں، تم چل کر قدرت کی ان عجائبات کو، ان مناظر کو دیکھو، اور کیونکہ رب ذوالجلال نے تمہاں اپنی قوت و طاقت سے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ جب تم قدرت کی ان چیزوں کو دیکھو گے تو قادر مطلق کی حقیقت تمہارے ذہنوں میں آئے گی، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کا مقام تمہارے دلوں میں بیٹھے گا۔ جس طرح یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا الی الارض، کیا وہ لوگ زمین کی جانب نہیں دیکھتے؟ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولم یروا الی الارض کے ذریعے سے نباتات کی طرف بندوں کو متوجہ کیا کہ پروردگار نے اپنی قدرت و طاقت سے اس روئے زمین میں ہر قسم کی عمدہ نباتات، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں، پھل پھلاریاں ہیں، اناج ہے، ترکاریاں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر
اللہ تعالیٰ کے سامنے سجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو سجدے ہیں، درختوں کو دیکھیے، عمارتوں کو دیکھیے، ان کے سائے جو ہے پھیلتے ہیں، گویا یہ رب ذوالجلال کا سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کی جانب انسانیت کو متوجہ کیا اور کہا أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمانوں کی فضاؤں میں پرندے رب ذوالجلال نے مسخر کر چھوڑے ہیں، یہ اپنے پر پھیلائے پھرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھو، قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر قادر مطلق کو سمجھو۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں پر غور و فکر نہیں کیا اور ان سے اپنا منہ موڑ لیا اور مشاہدات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور زمین میں ہر قسم کی کثیر تعداد میں نفع بخش چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ سایہ درخت، یہ سایہ دار درخت، یہ اناج، یہ پھل پھلاریاں، یہ ترکاریاں، یہ سبزیاں، اگر انسان صرف زمین سے اگنے والی مختلف رنگوں اور لذتوں سے بھرپور چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت کا اس کو بآسانی اندازہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ ان نباتات میں دنیا جہاں کی چیزوں کو پیدا کرنے والی خالق و مالک کی قدرت و طاقت کے دلائل موجود ہیں۔ ان سب دلائل کے باوجود حالت یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ لوگ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، آسمانی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زبردست بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، پیغمبر آپ کا رب قادر ہے، ایسا قادر کہ جس کام کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ پروردگار اپنے ارادے میں غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب آ نہیں سکتی۔ اور رب ذوالجلال کی شان یہ بھی ہے کہ غالب ہونے کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے رحم کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اس نے نافرمانوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کی۔ دنیا میں کتنے مجرم ہیں جرم کرتے چلے جا رہے ہیں، پروردگار ان کو مہلت دے رہا ہے، پروردگار ان پر فوراً مواخذہ کر کے انہیں عذاب نہیں دے رہا ہے۔ یہ پروردگار کے رحیم ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔